خداوند یسوع المسیح کے نام میں آپ تمام کو جو ریجوائس ٹی وی کے ویورز ہیں جو دیکھتے ہیں، پادری ساجد انریکے کا سلام۔ آج ناظرین اس لینٹ سیزن میں ہم نے مناسب جانا کہ ان تمام سوالات کو جو ہمارے سامنے گاہے بگاہے آتے رہتے ہیں ہم ان پر بات کریں، اور اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ عام شخصیت نہیں ہے، وہ بڑے ہی خاص شخص ہیں، میرے ٹیچر بھی ہیں، اور خداوند نے انہیں اپنے کلام کی حکمت سے نوازا ہے۔ میری مراد عالی جناب ریورنڈ طارق وارث سے ہے، جو کہ پرنسپل ڈیزگنیٹ ہیں ایف جی اے بائبل سیمینری لاہور، اور کرنٹلی ہی از ویری ایکٹیو۔ خداوند نے انہیں بڑی برکت دی ہے اور وہ بہت سے جو اہم نکات ہیں ان پر بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ لیجیے ناظرین، آج ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی سر، ویلکم، تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان آور شو، گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو پاسٹر ساجد انرک، آپ نے مجھے اس لائق جانا کہ آپ کے ساتھ ریجوائس ٹی وی کے لیے روزوں کے اس مقدس سیزن میں ہم مل کر ایک پروگرام کریں۔ آپ بہت اچھی خدمت سر انجام دے رہے ہیں میڈیا کے دور میں، اور ناظرین آپ لوگ جو یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا کہ آپ پاسٹر ساجد اور ان کی منسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے، اپریشیٹ کرنے کے لیے ریجوائس ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، فیس بک پر ریجوائس ٹی وی کا پیج لائک کریں، اور ان کے پروگرام دیکھیں، ان کی منسٹری کے لیے دعا کریں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ میرا پہلا سوال سر سے ہوگا کہ سر، ان روزوں کے ایام میں ہمیں روزہ کیوں رکھنا چاہیے؟ روزہ بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق خدا کی طرف سے بخشے گئے اسپرچول ڈسپلنز یعنی روحانی ضابطوں میں سے ایک ہے۔ ایماندار کی روحانی ترقی کے لیے خدا نے دعا کا اسپرچول ڈسپلن ہمیں بخشا ہے، بائبل مقدس کو پڑھنے کا اسپرچول ڈسپلن خدا نے ہمیں بخشا ہے، اتوار کے دن ایمانداروں کی جماعت میں خدا کی بندگی کا اسپرچول ڈسپلن ہمیں بخشا ہے، اور اس کے علاوہ کئی اور ایسے روحانی ضابطے ہیں جو ایمانداروں کی انفرادی اور اجتماعی ترقی کے لیے انہیں دیے گئے ہیں۔ روزہ ان میں سے ایک ہے۔ روحانی ضابطوں کو یا اسپرچول ڈسپلنز کو ہم ہولی ہیبٹس، پاک عادات، مقدس عادات بھی کہتے ہیں، اور اس میں اب بائبل کی روشنی میں پورے سال میں ہم کسی بھی وقت روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن لینٹ سیزن کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایمانداروں کو ایک ریمائنڈر، ایک یاد دہانی کرائی جائے روزے جیسے اہم روحانی ضابطے کی اہمیت کے بارے میں۔ زندگی کی مصروفیت میں اور الجھن میں یہ بڑا آسان ہے کہ ہم بھول جائیں کہ خدا کے بخشے گئے اسپرچول ڈسپلنز جو ہیں دیز آر مینز آف گریس، یہ فضل کے وہ ذرائع، وہ وسائل ہیں جن کو بروئے کار لا کر ہم ذات الہی کی قربت اور قوت کا تجربہ کرتے ہیں۔ تو یوں تو ہمیں پورا سال اور زندگی کے ہر روز خدا کی قوت اور قربت چاہیے، لیکن روزوں کے ایام ہمیں اس بات پر سوچنے اور اس کو عمل میں لانے کی تحریک دیتے ہیں۔ اب اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی کیا ہمیں لینٹ سیزن منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیں لینٹ سیزن منانا چاہیے یا نہیں، بالکل، یہ جو 40 دنوں کے روزے ہیں رکھنے چاہیے یا نہیں۔ اس میں دیکھیں، ہمیں ہر روز خدا کی قربت اور قوت کی ضرورت ہے، جی، پورا سال ہم روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو پرٹیکولر سیزن ہے یہ ایک بڑا ہی فائدہ مند ریمائنڈر ہے کہ خدا کی قربت اور قوت حاصل کرنے کے لیے ہمیں روزے جیسا ایک مقدس وسیلہ اور ایک قوی ہتھیار بخشا گیا ہے۔ ہسٹوریکلی جو ہے رومن کیتھولک چرچ نے لینٹ سیزن کا آغاز کیا۔ بدھ کا جو دن ہے جس کو ایش وینسڈے یا راکھ کا بدھ کہتے ہیں،
تب یہ شروع ہوتا ہے سیزن اور یہ جاری رہتا ہے ایسٹر سے ایک دن پہلے تک. لیکن ہم نے یہ جاننا ہے کہ چاہے یہ رومن کیتھولک چرچ نے شروع کیا ہو یا کسی اور نے، کیا اس کی جڑیں اور اس کی بنیاد بائبل مقدس میں ہے یا نہیں. بالکل. تو اس تعلق سے یہ ہے کہ لینٹ سیزن کی بنیاد اس طرح سے بائبل مقدس میں ہے کہ مقدس متی رسول کی انجیل کے باب نمبر 4 اور مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے باب نمبر 4، ان دونوں اناجیل کے مطابق ہمارے خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا. تو مسیح یسوع کے 40 دن کے روزے کی تقلید اور پیروی میں اس کے نمونے کے مطابق چلتے ہوئے پھر رومن کیتھولک چرچ نے جو ہے 40 دن کے لیے روزوں کے ایک سلسلے کا آغاز کیا. اب یہ سلسلہ آپ کو پروٹیسٹنٹ چرچز میں بھی ملے گا اور پروٹیسٹنٹ چرچ میں پینٹیکوسٹل کلیسیائیں، بریدرن، بیپٹسٹ، دیگر وہ سب یہ پریسبیٹیرین وہ یہ روزے رکھتی ہیں. لیکن اہم یہ ہے کہ ہم ان 40 ایام میں بھی روزے رکھیں، لیکن روزے جیسے زور بخش روحانی ضابطے کو صرف ان 40 دنوں تک محدود نہ کریں. بالکل ٹھیک. سر مجھے یاد ہے، چونکہ اب روزے پہ بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں اور لینٹ کو بھی آپ نے ٹچ کیا ہے. افریقہ میں گیا، ایک خادم کے گھر تھا، وہ اتنا امیر تو نہیں تھا لیکن سر وہ روزے میں تھا، اور مجھے شرم آنا شروع ہو گئی کہ یار میں پریچنگ کرنے آیا ہوں تو میں کھائے جا رہا ہوں اس کے گھر میں. وہ رات کو بھی دعا کرتا اینڈ ہی واز پریئنگ ایوری ٹائم فار پاکستان. وہ روزے میں پاکستان کے لیے شفاعت کرتا. مجھے اتنی تقویت ملی اور میں نے اس وقت خداوند سے عہد کیا کہ خداوند ونس آئی گیٹ بیک ٹو مائی کنٹری میں بھی روزے کی پریکٹس کروں گا. اور میں نے اسے پریچ کرتے دیکھا، جب وہ پریچ کرتا ہے تو تھنگس ہیپن، بدروہیں جو ہیں وہ چیختی ہیں، نکلتی ہیں. تو واقعی روزے میں بڑی پاور ہے. روزے کے باعث آپ اپنی خدمت میں بہت آگے جا سکتے ہیں. اوکے سر، تھینک یو سو مچ. اور اگلا سوال جو ہے میرا وہ یہ ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح کا جو جی اٹھنا ہے، چونکہ یہ عید قیامت المسیح بھی سے کہا جاتا ہے، اسے ایسٹر بھی کہا جاتا ہے، تو اگرچہ عید قیامت المسیح لفظ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ لفظ ایسٹر کائنڈلی اسے تھوڑا سا آڈینس کو ایکسپلین کر دے. ہاں جی، حالیہ سالوں میں ایک تحریک چلی ہے پاکستان میں اور غالباً دنیا کے کچھ اور ممالک میں بھی کہ ہم ایسٹر لفظ استعمال کرنا بند کر دیں اور ہم یا تو کہیں عید قیامت المسیح اور یا پھر کہیں ریزوریکشن ڈے. میرا ذاتی خیال ہے کہ ایسٹر کہنے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، اور اگر کچھ ایماندار دوست ایسٹر کی بجائے عید قیامت المسیح یا ریزوریکشن ڈے کہنا پسند کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے. لفظ ایسٹر پر جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پرانے عہد نامے میں ایک دیوی کا ذکر ہے جس کا نام ہے استارات، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو لفظ ایسٹر ہے یہ استارات دیوی کے نام سے نکلا ہے، اس لیے ہمیں اصطلاح ایسٹر ناظرین وہ کہتے ہیں کہ استعمال کرنی نہیں چاہیے. میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں کسی لفظ کی جو ہسٹوریکل اوریجنز ہیں، یعنی کہاں سے اس کا تاریخی آغاز ہوا، یا پھر اس کی جو ایٹیمولوجی ہے کہ یہ لفظ کس اور لفظ سے نکلا ہے، وہ چیزیں کم اہمیت کی حامل ہیں. زیادہ اہمیت کی حامل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عہد حاضر میں اس لفظ کو استعمال کرنے والوں کے نزدیک اس کا مطلب اور معنی کیا ہے. مثلاً اگر میں آج کسی کو کہتا ہوں جی ہمارا ایسٹر آنے والا ہے، یا جب ایسٹر آتا ہے تو میں کہتا ہوں ہیپی ایسٹر، تو میرے ذہن میں ہرگز استارات دیوی نہیں ہے. بالکل صحیح. زیادہ تر لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ بھی کچھ تاریخ دانوں کے نزدیک ایسٹر لفظ استارات دیوی سے جڑا ہوا ہے، یہ اس سے مشتق ہے، اس سے نکلا ہے. دیگر لوگ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے.
تو یہ بھی ایک متنازع بات ہے. لیکن مان لیا فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہ جی یہ استراحت دیوی کے نام سے لفظ ایسٹر نکلا ہے، لیکن آج جو لوگ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں ان کو تو استراحت دیوی کا پتہ بھی نہیں. پتہ نہیں ہے، بالکل ان کے نزدیک ایسٹر سے مراد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جمعے والے دن مصلوب ہوئے اور تیسرے دن وہ شیطان، گناہ اور موت پر فتح پا کر قبر کے پتھر کو روح القدس کی قوت اور قدرت سے ہٹا کر مردوں میں سے جی اٹھے. آمین. یسوع Praise. مسیح اب زندہ ہے، وہ اب تک زندہ رہے گا، اور جی اٹھنے کے بعد وہ آسمان پر اٹھایا گیا اور وہ آسمان پر باپ کے تخت کی دہنی طرف بیٹھا ہوا پوری کائنات پر بادشاہی کر رہا ہے. اس کی چند اور مثالیں پاسٹر ساجد میں آپ کو دیتا ہوں. آپ خود بھی ایک تھیولوجیکل سٹوڈنٹ ہیں اور ایک مشنری بھی ہیں اور ایک پاسٹر بھی ہیں. پرانے عہد نامے میں عبرانی زبان میں خدا کے لیے جو چند الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں ایک لفظ ہے ایل، Right. پھر ایک اور لفظ ہے الہ، پھر ایک اور لفظ ہے ایلوہیم. اب یہ سارے نام پرانے عہد نامے میں یہوہ خدا کے علاوہ بت پرست اقوام اپنے دیوتاؤں اور دیویوں کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. مگر اسرائیلی لوگوں نے، یہودیوں نے ان ناموں کو، ایل کو، ایلوہیم کو، الہ کو اس لیے استعمال کرنا بند نہیں کر دیا تھا کہ دیگر اقوام اپنے دیوتاؤں کے لیے یہ نام استعمال کرتی ہیں تو ہم یہ استعمال نہ کریں. ہاں، اسرائیل کے خدا کا شخصی نام یہوہ ہے، مگر وہ کئی دفعہ کہتے تھے کہ جو ہے ایل یہوہ، یعنی یہوہ کا مطلب یہوہ ہے اور ایل کا مطلب ہے خدا. جس طرح ہم کہتے ہیں خداوند خدا تو یہوہ خدا، یہوہ ایل. تو کیونکہ اسرائیلیوں کے نزدیک اہم یہ تھا کہ دیگر اقوام تو لفظ ایل، الہ یا ایلوہیم اپنے دیوتاؤں کے لیے استعمال کرتی ہیں، لیکن ہم یہ الفاظ، یہ اصطلاحات یہوہ زندہ خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں. آمین. حقیقی ایلوہیم، حقیقی ایل، حقیقی الہ یہوہ ہے. تو ایسے ہی اگر کس تاریخ میں کبھی یہ جو لفظ ایسٹر ہے اس کا تعلق استراحت دیوی سے رہا ہے تو رہا ہوگا. آج ہمارے نزدیک ایسٹر سے مراد یہ ہے کہ ناصرت کا بڑھئی یسوع ناصری ایک قدرت والا نبی تھا. تیسرے دن اس کو مردوں میں سے زندہ کر کے خداوند خدا نے ثابت کیا کہ اب وہ کائنات کا نجات دہندہ بادشاہ اور خداوند ہے. آمین. اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی خوشی میں ہم ایسٹر مناتے ہیں. لیکن اگر کسی بھائی یا بہن کو اس لفظ کے استعمال کرنے سے ٹھوکر لگتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں. وہ لفظ ریزوریکشن ڈے یا عید قیامت المسیح استعمال کریں، لیکن وہ لوگ جو لفظ ایسٹر استعمال کرتے ہیں وہ ان کو مجرم نہ ٹھہرائیں، ان کی عدالت نہ کریں، ان کو جج نہ کریں، ان کو گمراہ قرار نہ دیں. رائٹ. بہت خوب. سر طارق وارث جو ہیں وہ ان تمام کویسچنز کا بخوبی آنسر دے رہے ہیں. میرا ایک اور سوال سر آپ سے ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بائبل میں لکھا ہے کہ وہ 3 دن کے بعد جی اٹھا، لیکن اس کے کچھ لوگ ہیں جو اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ٹائم پورا نہیں ہو رہا. تو اس کو ہم کیسے ایڈریس کریں بائبل کے مطابق، اور آپ اس کو کیسے اپنی آڈینس کو، ریجوائس ٹی وی اور تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، آپ کیسے اس کو ایڈریس کرتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا پاسٹر ساجد. اس میں بائبل مقدس میں نئے عہد نامے میں کچھ جگہوں پر لکھا ہے کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور کچھ حوالہ جات میں لکھا ہے کہ وہ 3 دن بعد مردوں میں سے جی اٹھا. اس میں جو بات کیٹیگوریکلی کلیئر ہے، قطعی طور پر واضح ہے، وہ یہ ہے کہ 3 دن کا جو ہے وہ ذکر ہے، یا 3 دن اور رات کا ذکر ہے. یہ اعتراض جدید جو ہے دور میں ایک غیر مسیحی مناظر تھے، ڈیبیٹر تھے، احمد دیدات. ان کا تعلق ساؤتھ افریقہ سے تھا.
جنوبی افریقہ سے، تو انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ مسیحوں کے تو 3 دن پورے نہیں ہوتے، اور اس میں انہوں نے ناظرین جو ہے نا یونا کی مثال دی۔ اب اس میں اہم بات یہ ہم نے دیکھنی ہے کہ یہودیوں میں دن کو کاؤنٹ اس طرح سے کیا جاتا تھا کہ صبح سے شام کا وقت، طلوع آفتاب یعنی سورج کے نکلنے سے غروب آفتاب یعنی سورج کے غروب ہونے تک کا وقت۔ خداوند یسوع مسیح کو جمعے والے دن مصلوب کیا گیا، رائٹ، اور جو روایت ہے اور جو شہادت ہمیں کلام میں سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ساری رات آپ پر تشدد کیا گیا تھا، آپ جاگے تھے، تو 12 سے 3 بجے کے درمیان آپ کی وفات ہوئی، اور 3 بجے کے قریب آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اب 3 بجے جب آپ کو قبر میں دفن کیا گیا ہے تو 3 سے لے کر شام 5، 6 یا 7 بجے کا ٹائم، جب تک سورج غروب نہیں ہوا، تو یہودی حساب کتاب کے مطابق وہ قبر میں آپ کا پہلا دن تھا۔ پھر اس کے بعد جمعے کی شام سے لے کر ہفتے کی شام تک یہ دوسرا دن بن گیا، اور پھر ہفتے کی شام کے بعد اتوار کی صبح تک جو ہے وہ تیسرا دن بنتا ہے۔ تو اس میں جمعے کے دن غروب آفتاب سے پہلے کا ٹائم 1 دن گنا گیا، جمعے کی شام سے ہفتے کی شام تک کا عرصہ دوسرا دن گنا گیا، اور پھر ہفتے کی شام سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر اتوار کی صبح تک، جب تک خداوند یسوع جی نہیں اٹھے، وہ تیسرا دن گنا گیا۔ تو یوں ہم کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، یا 3 دن بعد جی اٹھا، اس طرح سے 3 دن پورے ہوتے ہیں۔ احمد دیدات جو تھا، جب اس نے یہ اعتراض مسیحیت پر کیا تو وہ غالباً محسوس ہوتا ہے کہ یہودیوں کا دنوں کو گننے کا جو نظام اور طریقہ کار ہے اس سے نا واقف تھا۔ تو یہ دن پورے ہوتے ہیں، اس میں ہمیں ناظرین گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح واقعی تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم اس زندہ مسیح کی جی اٹھنے والی قدرت کو اپنی زندگیوں میں لیں، اس کے جی اٹھنے کے معنی اور مطلب کو سمجھیں، پہچانیں، اور اس کے جی اٹھنے کی اس قوت اور پیغام کی طاقت اور امید میں زندگی بسر کریں۔ ونڈرفل جی، ونڈرفل، پریز دا لارڈ۔ بہت شاندار ہمیں کویسچنس کے آنسرز دیے جا رہے ہیں، اور آخری سوال جو ہے سر وہ میرا بڑا ہی پاورفل ہے، اور جو ہمارے اس پروگرام کو جو ہے کنکلوڈ کرے گا، خداوند یسوع مسیح کا جو کفارہ ہے اس کو ضرور بیان کیجیے۔ ہاں جی، کفارہ جو ہے جی اٹھنے سے پہلے کفارہ ہے۔ کفارہ کے لیے جو عبرانی لفظ ہے وہ ہے کفر، کفر جس کا مطلب ہے ڈھانپنا، کور کرنا۔ کفارے کا سادہ اور آسان مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے مصلوب ہو کر خدا کے حضور اپنی جان کی قربانی دے کر ہمارے گناہوں کی سزا اور عدالت اپنے اوپر لے لی، اور اب ہم مسیح کی قربانی، اس کے خون یعنی اس کے کفارے کے وسیلے سے خدا باپ کے حضور، پاک خدا کے حضور ڈھانپ دیے گئے ہیں۔ اب ہم مسیح میں آ گئے ہیں اگر ہم توبہ کر کے اس کے نام پر ایمان لائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جب اب مجھے دیکھتا ہے تو اس کو گناہ گار تارک وارث نظر نہیں آتا، بلکہ اس کو یسوع مسیح نظر آتا ہے، آمین، جس نے اس کو اپنے کفارے اور قربانی کے وسیلے سے ڈھانپا ہوا ہے۔ یہاں ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ خداوند یسوع مسیح میری اور آپ کی خاطر، دنیا کے تمام انسانوں کی خاطر وہ زندگی جیا جو ہم نے گزارنی تھی۔ ہم نے خدا کے حضور شریعت کی کامل پیروی نہ کی، راست بازی والی کامل زندگی نہ گزاری، لیکن ہماری خاطر وہ زندگی یسوع مسیح نے گزاری، ہماری جگہ وہ زندگی یسوع مسیح نے گزاری۔ اسی طرح سے گناہ کرنے کے باعث ہم پر جو سزا، عدالت اور موت آنی تھی، ہماری خاطر اور ہماری جگہ وہ خداوند یسوع مسیح نے
لے لی. اور سو یہاں ہم دیکھتے ہیں ڈبل سبسٹیٹیوشن ہے, دوہرا تبدل ہے کہ اس نے ہماری جگہ اور ہماری خاطر زندگی بھی گزاری ہے اور وہ ہماری جگہ اور ہماری خاطر موا بھی ہے, یعنی خدا کی عدالت بھی اپنے اوپر لی ہے. اور جب وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تو ثابت ہو گیا کہ ہمارے گناہوں کا جو کفارہ اس نے دیا تھا وہ خدا باپ کے حضور مقبول و منظور ٹھہرا ہے, کیونکہ اگر وہ خدا باپ کے حضور مقبول و منظور نہ ٹھہرتا تو یسوع مسیح مردوں میں سے جی نہ اٹھتا, بلکہ باقی گناہ گاروں کی طرح وہ بھی قبر ہی میں پڑا رہتا. اسی لیے پولس رسول اپنے خط میں فرماتے ہیں, کرنتھیوں کے نام خط میں, کہ اگر یسوع مسیح مردوں میں سے جی نہ اٹھتا تو کوئی خوشخبری نہ ہوتی, ہمارا منادی کرنا بیکار ہوتا. سو یسوع مسیح کے کفارے سے مراد یہ ہے کہ وہ میری خاطر راست بازی والی زندگی جیا اور وہ میری خاطر گناہ کی سزا جو کہ موت ہے اپنے اوپر لے کر موا. اور اب اگر میں اپنے گناہوں سے توبہ کروں اور اس کے مقدس نام پر ایمان لاؤں تو وہ راست بازی جو یسوع مسیح کی ہے خداوند خدا اسے میرے نام سے منسوب کر دے گا اور میں مسیح میں آ جاؤں گا, مسیح کی کورنگ میں, اس کی لپیٹ میں آ جاؤں گا. اور خدا جب مجھے دیکھے گا تو اس کو گناہ گار طارق وارث یا گناہ گار ساجد اینرک نظر نہیں آتا, بلکہ اس کو یسوع مسیح کی پاکیزگی اور راستی نظر آتی ہے, کیونکہ اپنے کفارے کے وسیلے سے یسوع نے ہمیں خدا کے حضور ڈھانپ کر اپنی راست بازی کی لپیٹ میں لے لیا ہے. ونڈرفل. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے خوبصورت انداز سے, مجھے ایک پوائنٹ بڑا اچھا لگا ہے کہ خدا باپ جب ساجد اینرک کو, طارق وارث کو دیکھتا ہے تو اسے اپنے بیٹے یسوع المسیح کی راست بازی نظر آتی ہے. بہت شاندار یہ بات ہے, دیٹ ٹچز مائی ہارٹ. اور سر اس میں آگے بڑھتے ہوئے ان دنوں مجھے ابھی ایک سوال ذہن میں آ گیا ہے, اور بہت سے لوگوں کا یہ جو 7th سیئنگ آن دا کراس ہے, 7 صلیبی کلمات, اس کو ضرور بیان کیجئے. اور کچھ چرچز نے اسے فرائیڈیز پہ لے آئے ہیں جبکہ گڈ فرائیڈے کو یہ سنائے جاتے تھے, اور کچھ چرچز جو ہیں وہ پہلے یہ تمام فرائیڈیز جو ہیں وہ لائک فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اس طرح سے انہوں نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. میرا سوال یہ ہے, کیا 7 سیئنگ جو آن دا کراس ہوئی ہے, 7 کلمات, یہ بیان کلیسیا میں کرنے چاہیے یا نہیں؟ میرے خیال میں ہمیں ضرور انہیں کلیسیا میں بیان کرنا چاہیے, رائٹ, کیونکہ ان کے بیان کرنے کے وسیلے سے ناظرین ہمیں اس بات کی آگہی, فہم اور بصیرت ملتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر تھے تو ان کی جسمانی, جذباتی اور روحانی حالت کیسی تھی, اور کس کرب میں سے, کس تکلیف میں سے اور جان کنی کی حالت میں سے وہ گزرے. سو ایک تو ہے اس کی فزیکل ڈائمنشن ہے نا, ایکسپیرینشیل ڈائمنشن ہے کہ یسوع مسیح کا یہ جو تجربہ تھا وہ کیسا تلخ اور تکلیف دہ تھا. لیکن پھر پاسٹر ساجد اس کی ایک تھیولوجیکل ڈائمنشن بھی ہے, اس کی ایک الہیاتی سمت ہے کہ کیوں ہمارا خداوند یسوع مسیح اتنے کرب اور تکلیف میں سے گزرا. تو جب ہم ان 7 صلیبی کلمات پر غور کرتے ہیں تو اس سے ہمیں جو ہے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو, صلیب کا تاریخی تناظر, کیسے اور کیوں کس سبب سے مسیح مصلوب ہوا, ایکسپیرینشیل پرسپیکٹیو کہ تجرباتی طور پر یسوع مسیح پر جو ہے وہ کیسی حالت میں سے گزرا, اور پھر تھیولوجیکل پرسپیکٹیو کہ ایسا ہونے کی خدا نے کیوں اجازت دی. یہ ساری چیزیں کور ہوتی ہیں. مثلا غور کریں, آپ نے کہا اے باپ ان کو معاف کر, یہ نہیں جانتے کیا کیا کرتے ہیں, تو اس میں ہمارے لیے معافی کا چیلنج ہے. پھر آپ نے کہا کہ اے عورت اب سے یہ تیرا بیٹا ہے, اور اپنے شاگرد سے کہا کہ یہ تیری ماں ہے. وہاں پر اپنے بزرگ والدین کے لیے اور یسوع مسیح کے تجربے میں ماں کی بات ہے, ماں کی فکر ہمیں نظر آتی ہے. پھر جب یسوع مسیح نے فرمایا کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, تو اس کا سبب یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے
تمام نسل انسانی کے گناہوں کا بوجھ اور ان کی عدالت اپنے اوپر لے لی تھی، اس سبب سے ان کے اور خدا کے درمیان فاصلہ پیدا ہو گیا۔ تو ہم اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ گناہ انسان اور خدا کے درمیان جدائی کو پیدا کرتا ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے فرمایا میں پیاسا ہوں۔ اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ صلیب پر ان کی جو جسمانی حالت تھی وہ بڑی ہی تکلیف دہ تھی، شاید بہت تیز دھوپ تھی، ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے تھے، تو پیاس کی شدت تھی لیکن جسمانی طور پر۔ لیکن اس میں ایک روحانی چیلنج بھی ہے کہ یسوع مسیح آج ہماری روحوں کا پیاسا ہے۔ آمین۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی جانیں اس نجات دہندہ خداوند کے ہاتھوں میں سپرد کر دیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں جو ہے ایک اور آخری جو کلمہ تھا، میں نے ساتھ کے ساتھ کور نہیں کیے لیکن چند ایک کی میں جو بات کر رہا ہوں، جب وہ کہتے ہیں باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو اس میں دیکھیں کہ پہلے وہ کہہ رہے ہیں اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، جدائی ہو گئی ہے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ملاپ ہو رہا ہے، دوبارہ سے تعلق قائم ہو رہا ہے۔ ونڈرفل۔ تو مسیح پر گناہ کی عدالت کے باعث خدا سے جدائی کا جو کربناک مرحلہ آیا وہ بالآخر ختم ہو گیا، اور یسوع مسیح کی روح باپ کے ہاتھوں میں چلی گئی، اس کی پھر سے باپ سے رفاقت بحال ہو گئی۔ کیا ناظرین آپ کی زندگی میں گناہوں کے باعث خدا سے جو جدائی ہے، کہ آپ توبہ کر کے ایمان لا کر بحالی اور خدا سے صلح کی حالت میں واپس آئے ہیں یا نہیں؟ اور پھر آخری کلمہ تمام ہوا، یہ فتح کا کلمہ ہے۔ اس میں یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ ہماری نجات، مخلصی اور چھٹکارے کا جو کام ہے وہ پورا ہو گیا ہے۔ اب ہمیں کلیسیاؤں میں 7 صلیبی کلمات کو نہیں بھولنا چاہیے، ان پر تعلیم دینی چاہیے، ان کو موضوع بحث بنانا چاہیے، لیکن اس میں ہمیں جو ہے کٹر یا ضدی نہیں بننا چاہیے کہ یہ ہم ساتوں کے ساتوں مبارک جمعے والے دن ہی کریں۔ اس میں ہر کلیسیا جو ہے اپنے کلیسیا انتظام کے مطابق چن سکتی ہے۔ جیسے آپ نے بیان کیا کچھ کلیسیاں ہیں وہ ہر جمعے کو یہ کر رہی ہیں، پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کلیسیا گڈ فرائیڈے والے دن کرتی ہے پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگر وہ کوئی اور دن اور کوئی اور عبادت چنتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، ایز لانگ ایز وہ ایسا کر رہے ہیں۔ اور جو کلیسیاں یہ نہیں مناتی، ان کو یاد نہیں کرتی، میں انہیں بھی چیلنج دوں گا کہ ایسا کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہماری نجات، خوشی، بحالی اور امید کی خاطر کس قدر ناخوشی، نا امیدی، تکلیف اور بدحالی اور خستہ حالی میں سے گزرا۔ جی ناظرین، ہم نے سر طارق وارث صاحب سے بہت عمدہ انداز میں سیکھا ہے کہ یہ کلمات ضرور چرچز میں پریکٹس ہونے چاہیے۔ یہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی کرب سے بھری زندگی جو انہوں نے ہماری خاطر صلیبی سفر سہا وہ اس کی طرف لے جاتی ہے۔ سر میرا لاسٹ سوال ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہاں جی، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کیوں خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس میں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد سے پہلے اور آپ کی آمد کے بعد تقریباً 12 لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ قوم اسرائیل اور دنیا کے لیے خدا کی طرف سے وعدہ کیا ہوا مسیح ہیں، مسایا ہیں انگلش میں، یونانی میں کرسٹوس، عبرانی میں مشایا۔ لیکن ان 12 کے 12 میں سے کوئی ایک بھی مردوں میں سے جی نہ اٹھا۔ تو خداوند یسوع مسیح کا ناظرین مردوں میں سے جی اٹھنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل کا وہ مسیح یا مسیحا جس کا وعدہ خدا نے پیدائش کی کتاب کے 3 باب میں کیا، زبور کی کتاب کے 2 باب میں کیا، یسایہ کی کتاب کے 53ویں باب میں کیا، اور کلام مقدس کے دیگر بیش بہا حوالہ جات میں کیا، یسایہ 11واں باب، یسایہ 61 باب، یرمیہ 23 باب، اور جو ہے ملاکی کی کتاب کا 4 باب کا آخری حصہ، وہ وعدہ اور استثناء 18ویں باب کی 18ویں آیت، یہ تمام حوالہ جات جو ہیں مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ مسیح موعود ہے۔
آمین. وہ وعدہ کیا ہوا مسیح ہے جس کو خدا نے قوم اسرائیل اور تمام اقوام عالم کے لیے بھیجنا تھا. اور مسیح سے کیا مراد ہے؟ پاک روح سے مسح کیا گیا بادشاہ اور نجات دہندہ. واو آمین. کوئی اور خدا کے روح القدس سے مسح کیا ہوا بادشاہ اور نجات دہندہ نہیں ہے سوائے ناصرت کے بڑھئی اور قدرت والے نبی خداوند یسوع مسیح کے. دوسری بات اس میں یہ ہے، نہ صرف یہ ثابت ہوا کہ وہ خدا کا مسیح ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، بلکہ یہ ہے کہ قوم اسرائیل اور تمام جہان کے تمام انسانوں کے لیے یسوع مسیح کی طرف سے خدا باپ کے حضور پیش کیا گیا کفارہ قبول ہو گیا. آمین. اگر خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی نہ اٹھتے تو وہ دنیا کے دیگر انسانوں کی مانند گناہ گار ٹھہرتے، مگر مردوں میں سے زندہ ہو کر انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہی جو ہے خدا کی طرف سے جو ہے بھیجا گیا کفارہ جہاں ہے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ خود بے گناہ ہے. کلام مقدس میں رومیوں کے خط میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. اسی لیے جتنے بھی انسان مسیح سے پہلے آئے اور بعد میں آئے وہ مر گئے اور قبروں میں پڑے رہے. ایون کہ جن کو بائبل مقدس کے مطابق معجزانہ طور پر مردوں میں سے زندہ بھی کیا گیا، بعد میں وہ پھر مر گئے. لازر بھی مر گیا اور دیگر بھی مر گئے. لیکن خداوند یسوع مسیح نہ صرف یہ کہ مردوں میں سے زندہ ہوا بلکہ دوبارہ کبھی نہ مرنے کے لیے جی اٹھا. آمین. تو دوسرا ہے کہ اس کا بے گناہ ہونا ثابت ہوا، اور یہ بات ثابت ہوئی کہ خدا باپ کے حضور اس نے ہمارے گناہوں کا جو کفارہ دیا ہے، خود کو خوشبو کی مانند جو قربان Praise. کیا ہے، وہ کفارہ، وہ قربانی منظور ٹھہری ہے. جب یہودی لوگ، اسرائیلی لوگ قربانی دیتے تھے تو وہ بخور جلاتے تھے. بخور کی خوشبو جب اوپر تک جاتی تھی، خاص طور پر سوختنی قربانی دیے جانے کے موقع پر، تو جب اس کا خوشبودار دھواں اوپر کی جانب اٹھتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ قربانی یہوہ خدا کے حضور مقبول و منظور ٹھہری ہے. ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بھی خود کو خدا باپ کے حضور خوشبو کی مانند پیش کر دیا، قربان کیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ مسیح یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا مقصد، معنی اور پیغام یہ ہے کہ شیطان، گناہ اور موت پر فتح کا کام مکمل ہو گیا ہے. یسوع مسیح نے شیطان کو شکست دی، کیونکہ شیطان، اس کی بدروحوں نے یہودی مذہبی لیڈروں اور رومی حکومتی اہلکاروں کو ترغیب دی. انہوں نے ہجوم کو بھی گمراہ کر دیا جو یہ شور مچا رہا تھا، اسے مصلوب کرو، اسے مصلوب کرو. لیکن یسوع مسیح شیطان اور اس کے ناپاک منصوبوں کو شکست دے کر جی اٹھا. وہ فتح مند ثابت ہوا. وہ پھر اس دنیا کے بے انصاف اور ظالم مذہبی اور سیاسی لیڈروں کے خلاف بھی فتح مند ثابت ہوا. یہودی مذہبی لیڈر ناکام ہوئے، رومی حکومتی افسران پنتس پلاطس ناکام ہوا، یہودی جو کاہن تھے وہ ناکام ہوئے، اور وہ دنیا کے گمراہ انسانوں کے خلاف بھی فتح مند ثابت ہوا. جو بھیڑ وہاں نعرے لگا رہی تھی اسے مصلوب کرو، جب یسوع مسیح جی اٹھا تو یہ ثابت ہو گیا کہ وہ بے گناہ تھا، وہ بے قصور تھا، وہ کامل تھا. پھر اگلی بات اس میں یہ ہے کہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا، اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو نئی زندگی کا پیغام دیا جائے. کلام مقدس میں بار بار لکھا ہے کہ یسوع مسیح ایک نئی امید کے ساتھ، ایک نئی زندگی کے ساتھ، ایک نئے غیر فانی اور جلالی بدن کے ساتھ جی اٹھا. وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پہلا پھل ہے. تو اس میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس زمین پر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مسیح کے نجات بخش نام پر ایمان لاتے ہیں، ان کو نئے سرے سے پیدا ہونے کے وسیلے سے، نئی روحانی پیدائش کے وسیلے سے نئی زندگی ملتی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو کثرت کی زندگی ہے. اور جب خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی تو یہ ایماندار لوگ مسیح جیسے غیر فانی اور جلالی بدن کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نئے آسمان اور نئی زمین میں خداوند کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے جی اٹھیں گے. آمین. بہت خوب. کلام مقدس کو جیسے پاسٹر طارق
وارث صاحب نے بیان کیا ہے، آخری ان کا نقطہ جو مجھے میری اٹینشن لے گیا کہ خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کے منصوبے کو شکست دی ہے اور اس نے اپنے آپ کو بخور کی مانند خدا کو پیش کیا ہے. دیٹ از سو ونڈرفل. لیجئے ناظرین، ہمیں اجازت دیجئے اور میں توقع کرتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے. آپ ہمارے چینل کو یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں گے اور فیس بک پر اسے لائک کریں گے اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اس چینل کو بانٹیں گے. خداوند ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خداوند آپ سب کو کثرت سے برکت دے. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو آل.